بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، آج 7 نومبر ہے، جمعرات کا دن ہے۔ شہر اقتدار سے بڑی اہم میل آگے ان خبروں کے سب سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ خلاصے رکھ لیتا ہوں اور پھر اس پہ ذرائع کے مطابق مختصراً بات کریں گے۔ آپ لوگوں نے تنگ نہیں ہونے، تھوڑا سا ساتھ دینے۔ سامعین کرام، ایک تو یہ کہ خان کی قیادت کو وارننگ، 9 نومبر فائنل کال، حکومت چھٹی کا اعلان۔ پی ٹی آئی نے 9 نومبر کو فائنل کال دی تحریک چلانے کا، احتجاج کرنے کا، اور حکومت نے 9 نومبر کو چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اڈیالہ خان سے چیف پارٹی کے رہنماؤں کی اہم ملاقات ہوئی۔ دوسرا، ٹرمپ کی جیت کے اثرات خان پر، سنسرشپ ختم بھی ہو گئی ہے۔ جیو ARY نے خان کے حق میں خبریں دینا بھی شروع کر دیے، جبکہ دوسری طرف پنجاب جج سپریم کورٹ اجلاس 9 مئی رپورٹ جواب بھی طلب کر دیے کہ آیا یہ کیسز ختم کیوں نہیں ہو رہے اور ان کو کس طرح ختم کیا جائے۔ جبکہ مریم نواز ایئرپورٹ کے جہاز پر سوئٹزرلینڈ فرار بھی ہو گئی ہے، PF3 خصوصی جہاز پہ۔ جبکہ زلفی بخاری امریکہ جانے کا فیصلہ، ٹرمپ خاندان اہم ملاقاتیں بھی متوقع کہ زلفی بخاری ان کے داماد کے ساتھ، ذرائع بتا رہے کہ فون پہ بھی ملاقات کی اور اب ان کے خاندان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ صحافی وکلاء کے بعد ججز کو خریدنے کی تیاری ابھی شروع ہے، ان کو کسی نہ کسی ڈگر پہ محکوم کرنا چاہتے، زیر کرنا چاہتے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ضمیر خریدنا چاہتے ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی کا حاجی امتیاز صاحب کے فیملی کے اوپر جو لاسٹ دنوں پہ آپ لوگوں کو رپورٹ کیا تھا کہ ان پہ کچھ نامعلوم افراد نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پہ چھاپا مارا تھا، ان کے عورتوں کی بے عزتی کی تھی، ان کی بچیوں کی بے عزتی کی تھی، ان کے بچوں کی بے عزتی کی تھی۔ آخرکار ان کے فیملی نے ISI کا ایک میجر کا نام بھی ان لوگوں نے لے لیے۔ جبکہ مریم نواز یہودی خطرناک تنظیم سے ملاقاتیں، یہ بھی ذرائع کلیم کر رہے کہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی۔ آیا یہ ملاقاتیں جنیوا میں کون سی تنظیمیں جو یہودی نجات ہے اور ان کا کیا رول ہوتا ہے، اس پہ بھی مختصراً بات کریں گے۔ جبکہ یحییٰ افریدی سربراہی میں اہم اجلاس بھی متوقع۔ سب سے پہلے بات کر لیتے خان صحافی اور وکلاء برادری کے ساتھ جارحانہ طور پہ اس نے اننگز کی لی، ملاقات کی اور باتیں کی۔ ایک تو اس نے ماضی کی طرح جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو غلطی قرار دے دیا، پہلے بھی اس نے کیا تھا۔ پھر دوسری بات، اس نے ٹرمپ کے حوالے سے صرف اتنی سی بات کی کہ کم از کم اب وہاں سے مداخلت نہیں ہوگی، جو رجیم چینج میں جو بائیڈن نے کردار ادا کیا تھا، کم از کم ٹرمپ یہ کردار ادا نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف اس نے یہاں تک کہا کہ میری آزادی، میں امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، میں ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، میری آزادی پاکستانی عوام کی طرف میں دیکھ رہا ہوں اور پاکستانی عوام آزادی کرائیں گے۔ اب اس نے جو پارٹی کے اندر جو سربراہی کا رولا تھا، اس کا بھی رولا ختم کر دیا۔ ان کے ساتھ ملاقات میں گنڈاپور صاحب، عمر ایوب صاحب، شبلی پراز صاحب، عامر ڈوگر صاحب، وقاص شیخ صاحب اور احمد بچہ صاحب جو پنجاب کا حزب اختلاف لیڈر ہے، ان 6 بندوں نے ملاقات کی۔ ان 6 بندوں کو بالکل وارننگ دی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے 2 پنجاب سے 2 KPK سے آپ لوگوں نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، آپ لوگوں نے 9 مئی کے لیے لوگوں کو نکالنا ہے، اور ہر وہ بندہ جو ٹکٹ ہولڈر ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے، اگر وہ اس احتجاج میں حصہ نہ ڈالے، شریک نہیں ہوئے یا اس کا کوئی رول ادا نہیں کیا، تو لہٰذا پھر ان کو پارٹی سے بھی نکال دیں اور آئندہ کسی بھی انتخابات میں ان کو ٹکٹ بھی ایشو نہ کیا جائے۔ یہ ساری رپورٹ میرے پاس موجود ہے، میرے پاس پہنچتی بھی ہے، اور میں
آپ لوگوں سے بھی توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس رپورٹ کے مطابق مجھے رپورٹ دیا کریں. تو اب دیکھنا ہی ہے، یقین مانے اگر 9 مئی پہ پاکستانی عوام نکل آئے تو ٹرمپ وہ کہ یہ حکومت نیچے گرے، کیونکہ اب حکومت ذرائع بتا رہے کہ ہمارا آرمی چیف عاصم منیر صاحب سعودیہ پہنچ گئے، محمد بن سلیمان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ جنیوا میں سارے مولانا فضل الرحمان، محسن نقوی صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ بھی وہ بھی خصوصی جہاز سے سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے. اب سوئٹزرلینڈ تو ویسے بہانہ ہے، لیکن ذرائع یہی بتا رہے کہ وہ جنیوا جا رہی ہے. اب جنیوا وہ کس وجہ سے جا رہی؟ وہاں ایک یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، یہ ایک تنظیم ہے. اب اس تنظیم کا جو لوگ ہیں، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کے 12 لوگ وہاں رہتے اور ان کے اربوں خربوں ڈالروں کے وہ بڑے اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں. اربوں خربوں کے ڈالر، بلین ٹریلین میں وہ کھیلنے والے خاندان ہیں. ان کا کاروبار ہے بینکنگ اور ان چیزوں کے ساتھ. اب وہ حکومتوں کے اندر مداخلت، جنگ جدل میں انویسٹمنٹ کرنا اور بہت سی چیزوں میں ان کا رول ہوتا ہے. جبکہ ڈیراج شیٹ کا نام آپ لوگ گوگل پہ اگر سرچ کر لیں تو ذرائع یہ بھی بتا رہے کہ ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو چکی ہے. اب یہ ذرائع بتا رہے، ضروری نہیں کہ یہ بات کنفرم ہو، لیکن اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ وہاں ان کے ساتھ ملاقات کر رہے کہ کس طرح اگر خان جیل سے نکل آیا، ٹرمپ کی حکومت بنی، اس نے حلف لیا، پاکستان پہ پریشر ڈالا، تو آیا ہم اس پریشر سے اور ان چیزوں سے کس طرح اپنے آپ کو باہر نکالیں گے. اب ان کے لیے ان لوگوں نے اپنی تجوریاں کھول دی، وہاں کا سپورٹ لے رہے ہیں، لیکن ذرائع یہ بھی بتا رہے کہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن کچھ وثوق ذرائع سے یہ باتیں آ رہی ہے. جبکہ دوسری طرف زلفی بخاری صاحب امریکہ جانے کا اس نے بھی فیصلہ کر دیا، اور ذرائع یہ بتا رہے کہ اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ بڑی اچھی تعلقات ہے، اس سے فون پہ بات بھی ہوئی ہے. اب ان کے باقی خاندان کے ساتھ بھی وہ ملاقات کرے، اور یہ اوورسیز پاکستانی جس طرح اعجاز انور صاحب، عاطف خان صاحب، جو پاکستان کے لیے خاص طور پہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے جو اوورسیز کے کردار میں رول ادا کر رہے، یقین مانے باخدا کہ وہ عمران خان صاحب سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے، عزت کرتے، دلیر بند ہے اور ایماندار بند ہے. اس لیے اوورسیز لوگوں کا دل دھڑکتا ہے. کیونکہ عاطف خان صاحب کا سبھی صاحب کے پروگرام میں ان کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے، خاص طور پہ مسلم کمیونٹی ہے، یہ بہت عرصے سے جو بائیڈن پارٹی کے ساتھ منسلک تھے، لیکن جیسے یہ جنگ جدل اور یہ چیزیں سامنے آئی ہے تو ان سے مطالبات کی گئی اور اس پہ منوان عمل نہیں کیا گیا، تو مجبوراً یہ لوگ پھر ٹرمپ کی طرف مائل ہو گئے، اور ٹرمپ نے ان کو بڑے اچھے انداز میں ڈیل کر دیا. کیونکہ ٹرمپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے ان لوگوں نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور ٹرمپ کا پاکستانی کمیونٹی کو اور خاص طور پہ مسلم کمیونٹی کو مایوس نہ کرنے کا عندیہ بھی دے دیا. ایک تو ٹرمپ نے کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کا جنگ ختم کروں گا، مشرق وسطی میں امن قائم کروں گا، خاص طور پہ روس اور یوکرین کا جنگ ختم کروں گا. لیکن اس روس اور یوکرین جنگ سے اگر کسی کو فائدہ ہے یا نقصان ہے، لیکن پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہے، کیونکہ یوکرین کو ہم چھوٹی ہتھیار فراہم کر رہے اور اسی وجہ سے ہماری معیشت چل رہی ہے. لیکن اگر یہ جنگ ختم ہو گئی، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے، تو میرے خیال سے پھر ہماری معیشت کو اور بھی بہت بڑا جھٹکا لگے گا. ایک تو 11 نومبر کو آئی ایم ایف پاکستان آ رہے، اس نے 1300 ارب کا چاروں صوبوں کو ٹاسک دیا تھا کہ یہ آپ لوگوں نے اپنے خزانے میں سرپلس شو کرنا ہے. اب وہ ٹارگٹ تو پورا نہیں ہوا. اب جب وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو کیا یہ 1.1 ارب جو ڈالر مزید ہے، کیا وہ کس مل جائے گی؟ اب اس میں مداخلت ہوگی تو کیا آنے والے
امریکی حکومت کی ہوگی، ٹرمپ کی ہوگی، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ امریکہ کا IMF میں 17% شیئر ہے، وہ ویٹو کر سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں اس نے ایسے ایسے ممالک کو، اگر ایران کی بات کی جائے تو کرونا میں ایران نے $5 ارب مانگے تھے، لیکن امریکہ کے نہ کہنے پہ ان کو پیسے نہیں ملے۔ اس طرح دوسرے ممالکوں نے بھی پیسے مانگے، لیکن جب امریکہ کا دل نہیں ہوتا تو پیسے نہیں ملتے۔ اب ان لوگوں نے تو PDM جماعتوں نے، شہباز شریف صاحب نے منتیں ترلے کر کے ان کے پاؤں پل کے پاکستان کے لیے تو اچھا سوچا تھا، لیکن آئین اور قانون کی بالادستی کے پش پناہی کر کے آگے نکلے تھے، کیونکہ IMF کی شرائطوں میں یہ بھی تھا کہ ایک تو الیکشن ساپ اور شباب و مینڈیٹ جو چوری ہوئی ہے اس کی بھی واپسی ہو، خاص طور پہ عدم استحکام جو پاکستان میں بنا ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو لہٰذا آپ کی معیشت گروتھ کرے گی اور ہم آپ لوگ کے ساتھ چل پائیں گے، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری طرف چائنا نے بھی اگر ہاتھ پھیر لیا، چائنا نے بھی اگر پیچھے ایک سٹیپ پیچھے چلے گئے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ہماری تعلقات جو ہے نا وہ خراب ہوئے اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے، جبکہ ان کے وزیر سفیر کو جب دفتر خارجہ بلا کر اس کو کنڈیم کیا تو اسی وجہ سے اس میں تھوڑی سی سردی پڑی ہوئی ہمارے تعلقات میں۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب بھی دوسری طرف دیکھ رہے پاکستانی عوام کی طرف، جبکہ سپریم کورٹ میں بھی جسٹس یحییٰ اپریدی صاحب نے 9 مئی کے جو معاملات، 9 مئی کے جو کیسز، اس میں 95% لوگ تو رہا ہو چکے ہیں، لیکن جو جوڈیشری میں، جو ملٹری کورٹ میں ان کے کیسز کو کس طرح نمٹایا جائے ان کی رپورٹ بھی یحییٰ اپریدی صاحب نے بلا لیا۔ جبکہ دوسری طرف پروسیجر کمیٹی کا، جس میں منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ اپریدی صاحب اور امین الدین صاحب، اب وہاں بھی خان کے سارے کیسز وہاں بھی جائیں گے۔ اب اگر وہاں آئینی عدالت سے نکل جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں پہنچ جائے، تو اب سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے خان کی رہائی۔ جبکہ دوسری طرف جوڈیشل کمیٹی میں امین الدین، مظہر عباس اور دوسرا ایک اور جج ہے، یہ اس کے ہاتھ میں، لیکن یہ جو الیکشن کمیشن اور الیکشن کا جو داندلی والا کیس ہے یہ تو ان کے ہاتھ میں، لیکن سب سے اہم جو بات ہے وہ سب سے پہلے خان کی رہائی، اور باخدا یقین کرے اگر خان کی رہائی ہو جائے تو یہ سارا الیکشن، یہ سارا حکومت ٹرمپ ہو کے یہ سارا نیچے ہی گرے گا، لیکن سب سے ضروری خان کی رہائی ہے۔ جبکہ دوسری طرف لاسٹ دنوں میں آپ لوگ کو رپورٹ کیا تھا کہ حاجی امتیاز کی فیملی پہ جو MNA PTI کی طرف سے، اس کی فیملی پہ تشدد ہوا، ان کو دھمکایا، ان کو ڈرایا، آخرکار اس نے ایک ISI میجر کا نام لے لیا۔ اب یہ کیا ان کو انصاف مہیا ہو جائے گی؟ کیونکہ یحییٰ اپریدی صاحب نے چیف ججز کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ جارحانہ اس کے لیے انصاف پہ مبنی اپنے کیسز کی سنوائی کر لیں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اب کوئی بھی ISI یا کوئی بھی ادارہ آپ لوگ کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ جبکہ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ بھی چلی گئی، بلاول صاحب بھی باہر ہے، زرداری صاحب بھی باہر ہے، نواز شریف صاحب بھی باہر ہے، اب عن قریب شہباز شریف صاحب بھی جانے والے ہیں، تو یہ سارے چیزیں، لیکن سب سے اہم جو بات ہے وہ خان نے اپنے پارٹی قیادت سے کی کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو موبلائز کرنے، لوگوں کو نکالنے، اور لوگوں نے پرامن احتجاج کر کے اس حکومت کو، پورے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پرامن تنظیم ہے، پرامن پارٹی ہے، اور ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے، اور امید ہے کہ یہ جو جنگ جدل اور یہ پسطاطی، ظلم زیادتی، لاقانونیت اور بہت سے غلط ذرائع، اللہ کرے کہ یہ ختم ہو، کیونکہ جیسے ہی عوام صحیح معنوں میں اپنا کینڈیڈیٹ چنتا ہے تو امریکہ کو لے کے ان کے بٹ کوئن ایک دن میں 75 سال کی تاریخ میں 2% پورے دنیا میں اوپر چلا گیا ہے، معیشت ایک دم بوس کر گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف پیٹرول بھی 75
ڈالر فی بیرل پہ آ گیا، وہ بھی نیچے آ گیا. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا پاکستان میں بھی ایسے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہاں سٹیون بیپی جج تھا اور یہاں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، سکندر سلطان صاحب. لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا دل پاکستانی ہے، اور پاکستانی کا یہ امید ہے کہ ہر بندہ پاکستان کے لیے لڑے، جیے، مرے، اور یک زبان ہو کے بلند آواز میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے، تو تب ہم آگے چل پائیں گے. پاکستان زندہ باد.